بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ فاذکرونی اذکرکم۔ ذکر ایک ایسی چیز ہے جو نامعلوم کو بلند و بالا مقام تک لے جاتا ہے۔ ذکر جس کا بھی ہو، اولو الارباب کا ہو، اولو الالباب کا ہو، یا ملاء الاعلیٰ کا ہو، یا پھر خالق کائنات کا ہو، ذکر جس صورت میں کریں گے، بندوں کا کریں گے بندوں کی محفل میں معزز ہوں گے، فرشتوں کا کریں گے تو فرشتوں کی محفل میں تذکرہ ہوگا، انبیاء، صدیقین، شہداء کا ذکر کریں گے تو ان کے اندر تمہارا ذکر ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ، خالق کائنات کا ذکر کریں گے تو خالق کائنات ملاء الاعلیٰ میں فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کرتا ہے۔ وہ بندے جو دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کی قبور پہ، ان کے مزارات پہ لوگ دن رات قرآن خوانی کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، سلامی پیش کرتے ہیں۔ شک ہو تو بزرگان دین کی قبور کو دیکھ لو۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں گے، ان کے اعتراضات ختم نہیں ہوں گے۔ جو اعزاز، جو فیض، جو کرم اللہ نے اہل ذکر کے اوپر کیا ہے، شاید کسی کے اوپر نہ کیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کچھ لوگ محض رضائے الہی کے لیے کہیں اکٹھے ہوتے ہیں، کسی محفل میں، کسی مجلس میں، تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا احساس ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، حسنات میں تبدیل کر دے۔ اور جس گھر میں، جس علاقے میں ذکر ہوتا ہے، وہ گھر، وہ جگہ، وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اور فرشتوں کی نظر میں ایسے ہو جاتا ہے جس طرح ہم تاروں بھری رات کو نظر بھر کے دیکھتے ہیں آسمان کو، یوں ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کے ساتھ فرشتے اس محفل میں کیا ہوتے ہیں؟ حاضر ہوتے ہیں۔ تو حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تو مجھے صبح کے بعد اور عصر کے بعد کچھ دیر یاد لیا کر، یہ عمل تجھے سارے دن کے لیے کافی ہوگا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، جب میں کسی بندے کے دل کو اپنی یاد میں سرگرم عمل دیکھتا ہوں تو میں اس کے جملہ امور کا متولی ہو جاتا ہوں، اور میں اس کا ساتھی، اس کا ہم نشین اور اس کا ہم سخن بن جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی جماعت بھی ایسی نہیں جو یاد الہی کے لیے بیٹھی ہو مگر فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور رحمت خداوندی سے ڈھانپ لیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقربین میں انہیں یاد کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، الہ العالمین، جب تو مجھے دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے اٹھ کر غافلوں کی مجلس میں جا رہا ہوں تو میرے پاؤں توڑ دے، بلا شبہ یہ میرے اوپر تیرا انعام ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی یاد میں جو وقت گزرتا ہے، وہ وقت خیر الامور ہے، تمام کاموں سے بہتر وقت ہے۔ یاد الہی سے بڑھ کر اور کوئی ذکر نہیں۔
حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا ہے جب کوئی جماعت ذکر خدا کے لیے جمع ہوتی ہے تو شیطان دنیا سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر شیطان دنیا سے کہتا ہے کیا تو نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کہتی ہے انہیں چھوڑ دے، یوں ہی یہ ذکر الہی سے فارغ ہوں گے میں انہیں گردنوں سے پکڑ کر تیرے حوالے کر دوں گی۔ یعنی شیطان اور دنیا دونوں ایک ہیں، ایک سے کے چنگل سے بچو گے دوسرا پھنسا لے گا، دوسرے سے بچو گے دوسرا پھنسا لے گا۔ تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لائی اور فرمایا لوگوں میں تمہیں یہاں دیکھ رہا ہوں، حالانکہ مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ بازار چھوڑ کر مسجد کی طرف گئے مگر انہیں کوئی میراث بڑھتی دکھائی نہ دی۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا تم نے تو مسجد میں کوئی میراث تقسیم ہوتے نہیں دیکھی۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے وہاں کیا دیکھا ہے؟ بولے ہم نے وہاں ایک ایسی جماعت دیکھی ہے جو ذکر خدا کر رہے ہیں اور قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ تو اس لیے جو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر اور اس کی یاد میں بیٹھتے ہیں اور کلمہ تمجید، کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، تحمید بیان کرتے ہیں، تحلیل بیان کرتے ہیں، تو ذکر ان کے حق میں گواہی دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سب سے افضل کلمہ جو ہے وہ میں نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان سے ادا کیا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو اس لیے اس کلمے کو جب پڑھا جائے، اس کو نامہ اعمال میں جب رکھا جائے گا کہ پوری کائنات ایک طرف اور یہ کلمہ اکیلا وزن میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی بندہ نہیں جو بہترین کلمہ سے وضو کرے پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے لیے جنت کے دروازے نہ کھول دیے جاتے ہوں، پھر وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اتنا چھوٹا سا عمل اور اتنی بڑی بشارت اور اتنا بڑا انعام اور اتنا بڑا فضل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ذکر اور اپنی یاد میں ہمیشہ محو رکھے۔